مذہب کی آڑ میں عورتوں کے جسم اور روح کے ساتھ چلا رہا ہے کھلواڑ. کہیں وہ بغاوت کرتی ہیں تو کہیں برداشت. ان کی ایسی ہی داستانیں دیکھیے ہمارے ساتھ صرف NDTV انڈیا. نہ جانے کہاں سے یہ کہاوت چل پڑی کہ ہوا آدم کی پسلی سے نکلی ہیں. جنہوں نے مذہب کی کتابیں لکھی، جنہوں نے سماج کو چلانے کے قاعدے طے کیے، لگتا ہے انہوں نے جیسے پہلے دن سے ہی عورت کو مرد کے پہلو سے باندھ دیا. یوں تو شادی مرد اور عورت کے بیچ میں ایک برابری کا رشتہ ہے، لیکن اکثر یہ رشتہ مرد کے مزاج، اس کی محبت، اس کی نفرت، اس کی سنک اور اس کے غصے کے حساب سے چلتا ہے. مرد اگر خوش ہو تو عورت کو ساتویں آسمان پہ بٹھا دے، اور اگر ناراض ہو تو عورت کو گھر سے نکال دے. شریعت نے چاہا کہ مرد عورت کے ساتھ ایسا منمانا برتاؤ نہ کر سکے، لہٰذا یہ قانون بنایا گیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا تو وہ دوبارہ اس سے شادی تبھی کر پائے گا جب اس کی بیوی کی کسی غیر مرد سے شادی ہو جائے، اس سے وہ جسمانی رشتے قائم کرے اور وہاں پہ بھی اس کا طلاق ہو چکا ہو. یہ قاعدہ اس لیے بنایا گیا تاکہ مرد بات بے بات بیوی کو طلاق نہ دے. اسی قاعدے کو حلالہ کہتے ہیں، لیکن یہ قاعدہ عورت کے لیے مصیبت بن گیا، کیونکہ کبھی نشے میں، کبھی سنک میں، کبھی غصے میں مرد بات بے بات پہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بیوی کو کسی غیر مرد سے شادی کرنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جسمانی رشتے بنانے پڑتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ وہ اپنے شوہر کو دوبارہ حاصل کر سکے. یہ تکلیف جن عورتوں پہ گزرتی ہے، اس کا درد صرف وہی سمجھ سکتی ہیں. بہرحال آج اگلے آدھے گھنٹے میں ہم لے کے پیش ہیں ایسی ہی بد نصیب عورتوں کی داستان جنہیں مردوں کی وجہ سے یہ سب جھیلنا پڑا. جمیلہ چرخے پہ تو دھاگے جوڑتی رہی، لیکن اس روز رشتے کی ڈور اچانک ٹوٹ گئی. ہوا بس اتنا کہ شوہر شہاب الدین کو اس کا بنایا کھانا پسند نہیں آیا، کہا سنی ہوئی اور شوہر نے اسے طلاق دے دیا. غصہ ٹھنڈا ہوا تو پچھتایا، لیکن شریعت کے مطابق جمیلہ دوبارہ اس کی بیوی تبھی بن سکتی تھی جب وہ کسی اور سے شادی کر لے اور دوسرا شوہر اسے کسی وجہ سے طلاق دے دے. لہذا ایک رشتہ دار لڑکے سے اس کا نکاح کرایا گیا. ایک رات وہ اس کے ساتھ بیوی کی طرح رہی، پھر صبح اس نے اسے طلاق دے دیا. جمیلہ ایک رات کی شادی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اپنے دودھ پیتے بچے سے بچھوڑنے کے ڈر سے اس نے یہ بھی برداشت کیا. سر تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی تکلیف ہے، مگر ایک مجبوری کے لیے ہر انسان اب سب کھو دے تھے. ادھر شہاب الدین کی دماغی کیفیت بھی عجیب تھی. ذرا سے غصے کی وجہ سے بیوی کی دوسرے سے شادی کرانی پڑی. وہ رات اس پہ بہت بھاری گزری. یہ احساس پاگل کرنے والا تھا کہ اس کی بیوی کسی اور کی بیوی بن اس کے ساتھ سو رہی ہے. تکلیف تو بہت بڑی معلوم دیتا ہے کہ پہاڑ ایسا گر گیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. اس دن یہی لگتا ہے کہ کوئی پہاڑ گر گیا اوپر. اگلے دن جمیلہ کو اس کے نئے شوہر نے طلاق دے دیا اور اس کا پھر شہاب الدین سے نکاح ہو گیا. لیکن شہاب الدین جمیلہ سے کبھی بھی اس کے ایک دن کے لیے بنے دوسرے شوہر کے بارے میں پوچھنے کی ہمت نہیں جٹا پایا. پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں، یوں کہ پوچھنا اور دل پر جو ہے ذرا تھوڑی پریشانی گزرے گی تو اس سے کیا پوچھتے ہیں. پرانے لکھنؤ کی طیبہ بھی درد کی اسی انتہا سے گزری ہیں. شوہر نے غصے میں طلاق دے دیا، گھر میں بحران مچ گیا کہ اب کیا ہو. اسے ایک ترکیب سوجھی. طیبہ کا نکاح اس نے ایک رات کے لیے اپنے چھوٹے بھائی سے کرا دیا. اس رات وہ گھر کے ایک کمرے میں اپنے دیور کی بیوی بن اس کے ساتھ سو رہی تھی، اور بغل کے کمرے میں اس کے شوہر اس کے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے. اگلی صبح دیور نے اسے طلاق دے دیا. پھر پہلے شوہر سے نکاح ہو گیا. اب وہ اپنے دیور سے آنکھ نہیں ملا. کیا عورت طلاق ہے کیا کہ جس کے جس پاس میں چاہا اس کے پاس بھیج دیا، جب چاہا طلاق دے دی، جب چاہا حلالہ کر لیا؟ تو ایسے آدمیوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. طلاق دینے والے شوہر کو پھر سے پانے کے لیے
ایک رات کے لیے کسی اور کی بیوی بننا لڑکی کے لیے بہت بڑی سزا ہے، اور اس سے بھی بڑی سزا ہے ایک رات کے لیے کسی قریبی رشتہ دار کی بیوی بننا۔ طلاق دینے والے مرد اکثر اپنے چھوٹے بھائی یا کسی اور قریبی رشتہ دار سے اپنی طلاق شدہ بیوی کی شادی کرا دیتے ہیں، جو اگلی صبح اسے طلاق دے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد لڑکی کا اس سے آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، جو اس کے لیے بڑی شرم کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے اب کچھ مولوی شادی کے بعد کسی اجنبی کے ساتھ حلالہ کرانے کی رائے دیتے ہیں۔ کہ میں نے جو ان کو مشورہ دیا، میں نے کہا تم ایسے آدمی سے حلالہ کرواؤ کہ جس کا دوبارہ آمنا سامنا نہ ہو سکے، تاکہ وہ باتیں جو ہیں وہ آدمی کے ذہن میں نہ آئیں، یہی بڑی تدبیر ہے۔ لیکن تم نے اپنے کسی گھریلو آدمی سے یا اس سے جس کا ہر وقت آمنا سامنا ہے یا آنا جانا ہے یہ کرواؤ گے تو تمہارے لیے بھی تکلیف دہ ہے اور اس عورت کے لیے بھی تکلیف ہے۔ طلاق کے بعد دوبارہ سیدھے شادی کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ قرآن کی سورہ البقرہ کی 230ویں آیت کہتی ہے، اگر مرد طلاق دے دے تو عورت اس کے لیے تب تک ناجائز ہو گئی جب تک کہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ بھی اسے طلاق نہ دے دے۔ اگر اس کا دوسرا شوہر طلاق دے دے تو پہلے سے پھر نکاح کرنا گناہ نہیں ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسا سخت قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ مرد بات بات میں بیوی کو طلاق نہ دے۔ لوگ اس کو حلالے کو ایک سسٹم سمجھتے ہیں، حالانکہ حلالہ کوئی سسٹم نہیں۔ یوں سمجھیے کہ حلالہ ایک سزا ہے کہ حلالہ کروا کر یہ سزا عورت مرد کو کہاں مل رہی ہے؟ یہ سزا تو عورت کو مل رہی ہے، قاعدے سے سزا مرد کو ملنا چاہیے۔ اس لیے حلالہ کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے اس میں کوئی اس طرح کا شک و شبہ اس بات میں نہیں ہے کہ یہ صرف عورت کو اس کی جگہ دکھانے کے لیے ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے تمہاری ہے، اور یہ سراسر یہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ لیکن حلالہ کا یہ طریقہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا تو اس سے دوبارہ شادی تبھی کر سکتا ہے جب اس کی کسی اور سے شادی ہو چکی ہو اور اس سے اس کا طلاق ہو چکا ہو، لیکن اس میں طلاق شدہ بیوی سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے اس کے نکاح اور طلاق کی کسی اور لڑکے سے ڈیل کرانے کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ یہ ایک پرورژن ہی دکھتا ہے، اور یہ ایک طرح کا آلموسٹ فورسڈ پروسٹیٹیوشن کہیں گے، کیونکہ وہ عورت کا اس میں کنسنٹ نہیں ہوتا ہے۔ حلالہ کرانے کے راستے میں دھوکے بھی ہزار ہیں۔ تمام ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کی طلاق شدہ بیوی سے حلالہ کرنے یعنی ایک رات کے لیے اس سے نکاح کر کے اسے طلاق دینے کا وعدہ تو کر لیتے ہیں، لیکن اگر لڑکی خوبصورت ہوئی تو نیت خراب ہو جاتی ہے، وہ طلاق نہیں دیتے۔ ایسے میں اسے طلاق دینے والا مرد ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں کچھ ایسے ہی لوگوں سے۔ یہ ہے امین انصاری، ان کے سالے نے ایک روز غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، بعد میں پچھتایا۔ طے ہوا کہ وہ اپنے بہنوئی امین سے بیوی کا حلالہ کرا دیں۔ ایک رات کی شادی کے بعد وہ سالے کی بیوی کو طلاق دے دیں گے تو وہ پھر اس سے نکاح کر لے گا۔ امین شادی شدہ اور 2 چھوٹے بچوں کے باپ تھے۔ سوت گھر لائے تو پہلی بیوی کو اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ مائکے چلی گئی۔ اس نے امین سے کہا کہ وہ اس کے بھائی کی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ گھر لوٹ آئے گی، لیکن امین کی نیت خراب ہو چکی۔ تو ہم نے کہا یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، میں ہمارے گھر جب آ جاؤ گے تو ہماری 2 بیوی ہیں، 2 میں سے پھر آپ جو بدتمیزی کرے گی ہم بھی اس کو طلاق دیں گے، یہ ہمارا بنتا ہے۔ ادھر امین کا سالہ بھی ان پہ دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دے کے واپس بھیج دیں۔ اس کے لیے اس نے امین پہ بہت زور آزمائش کی، لیکن امین بھی کم بھاگ نہیں تھے۔ حلالہ کرانے آئی دوسرے کی بیوی کو نہ لوٹانے کے مدعے پہ بھی علماء میں 2 رائے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ دوسری شادی کے بعد اگر شوہر عورت کو کسی وجہ سے طلاق دے دے تبھی وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکے گی۔ اس میں اس کی شادی اور طلاق کی فکسنگ نہیں کی جا سکتی، اس لیے حلالہ کرانے آئی عورت کو نہ لوٹانا بالکل صحیح ہے۔
مولانا صوفی عبید الرحمان نے خود بھی اسی پہ عمل کیا ہے. بہت شریعت نے اجازت دی ہے 4 تک شادی ہوگی، وہ رکھ سکتا تھا. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں وہ طلاق جو ہے کسی کے زور ڈالنے سے تھے. اس کا جی چاہتے نہیں جی چاہا تو لگے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ آپ طلاق دے ہی دیجیے. لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حلالہ کرانے کے لیے پہلے سے طے کر کے نکاح اور طلاق کرانا غیر اسلامی ہے. ایسی شادیوں کے بعد لڑکی سے جسمانی رشتے بنانا ویابھیچار یعنی ناجائز تعلقات رکھنا ہوگا. فکس کر کے نکاح اگر کیا جائے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوئے گا، یہ سمجھ لیجیے آپ. لہذا اگر یہ بات پہلے سے طے ہو گئی ہے کہ مطلب آپ کو 1 مہینے کے بعد یا 1 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد طلاق دینا ہے اور اس شرط پر وہ نکاح، تو وہ نکاح ہی نہیں ہوا. تو معاہدہ کر کے نکاح ہی نہیں ہوئے گا، پھر وہ تو پھر حرام کاری شروع چل رہی ہے. کہتے تو یہ بھی ہیں کہ کئی مولانا باقاعدہ حلالہ سروس چلاتے ہیں. اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دیا اور وہ پھر سے اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو مولانا اسے فوراً اپنی سیوائیں پیش کر دیتے ہیں، یعنی اس کی طلاق شدہ بیوی سے 1 رات کے لیے شادی کر لیتے ہیں، پھر اس سے جسمانی رشتے بنانے کے بعد اگلی صبح اسے طلاق دے دیتے ہیں. ایسے مولانا ہوتے ہیں اور لوگ ان کو اپروچ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ ان کو لگتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، جانکار ہیں، مذہبی لوگ ہیں اور یہ ہمارا مسئلہ حل بھی کر دیں گے، ہماری بیوی کو طلاق دے بھی دیں گے اور بات جو ہے وہ ڈھکی چھپی رہے گی، کسی کی جانکاری میں نہیں آئے گی. تو اس طرح کی سروسز ہوتی ہیں. بات بے بات طلاق دے کے مرد عورت پہ 3 طرح کے ظلم کرتا ہے. پہلا ظلم یہ کہ اسے بلا وجہ کے لیے طلاق دیا، دوسرا ظلم یہ کہ اسے کسی غیر مرد سے شادی کر کے اس کے ساتھ سونے پہ مجبور کیا، اور تیسرا ظلم یہ کہ وہ عورت دوبارہ اسی شوہر کو حاصل کرتی ہے جس نے اس کی یہ حالت کر دی. لیکن بہت ساری باغی عورتیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے حلالہ کرانے سے انکار کر دیا. یہ داستانیں ہیں ایسی ہی عورتوں کی. شمیم بانو نے غریبی میں بھی ہمیشہ عزت کی روٹی کھائی. شوہر کی کمائی سے پورا نہیں پڑتا، اس لیے وہ گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ سلائی کر کے 4 پیسے کما لیتی. شوہر کو غصہ بہت آتا ہے. ایک روز غصے میں انہیں 3 بار طلاق دے دیا. پھر تو ہنگامہ ہو گیا. لوگوں نے ان سے کہا کہ انہیں حلالہ کرانا ہوگا، لیکن شمیم بانو نے انکار کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ انہیں طلاق منظور ہے، لیکن پہلے شوہر کو پھر پانے کے لیے دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر اس کے ساتھ جسمانی رشتے بنانا منظور نہیں. رشتہ دار کہا محلے والے، مگر ہم کو یہ سب منظور نہیں ہوا. ہم کو کہ آدھی عمر میں کوئی عورت جو ہے تو یہ سب کام نہ منظور کری. مگر یہ ہو نکاح یا نہ ہو، مگر ہم یہ حلالہ نہیں کریں گے. اپنے بچے میں زندگی گزارتے ہیں. شمیم بانو کے شوہر مبین غصے میں طلاق دے کے پھنس گئے. وہ اپنی فریاد لے کے ایک مفتی کے پاس گئے. مفتی کو ان پہ رحم آ گیا، لہٰذا اس نے ایک ترکیب ڈھونڈ نکالی. اس نے بتایا کہ چونکہ 3 بار طلاق کہتے وقت مبین نے اپنی بیوی کا نام نہیں لیا تھا، اس لیے یہ طلاق صحیح نہیں ہے، لہٰذا حلالہ ضروری نہیں، اس لیے پھر سے وہ شمیم بانو سے شادی کر سکتے ہیں. پھر ٹیلے بھاگ کے گئے اپنی گرج کا، تو وہاں پھر مفتی صاحب سے ملے، تو وہ کلام پاک سے ملایا اور حدیث سے ملایا، تو وہیں پہ نکاح بھیا ہم نے کر لیا اور کوئی بھی رائے نہیں دیا. ملک کے مولانا ماڈرن ہو رہے ہیں، کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں، انٹرنیٹ پہ فتوے دے رہے ہیں. یہ بدلاؤ مولانا ابوالعرفان میاں فرنگی محلی کے یہاں بھی نظر آتا ہے. پہلے وہ تصویریں نہیں کھنچواتے تھے، اب ٹی وی کی بحثوں میں شامل ہوتے ہیں. اپنی سینکڑوں سال پرانی خاندانی لائبریری وہ ڈیجیٹائز کروا رہے ہیں. سینکڑوں سال پہلے ان کے پرکھوں کی سونے کی روشنائی سے لکھی قرآن کے پنے اب کمپیوٹر پہ نظر آئیں گے، لیکن ابھی بھی وہ اتنا نہیں بدلے ہیں کہ حلالہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں. جو حکم ہے وہ تو عورت کو بھی ماننا ہی پڑے گا، اور اگر نہیں مانتی ہے تو پھر نقصان اسی کا ہے. تو جب ایسے حلالے کے واقعات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو مجبوراً اب چاہے وہ ہنسی خوشی اس کو برداشت کرے، چاہے بدل سے مجبوری کرے. مسئلہ مذہب سے جڑا ہونے سے عام طور پہ مہیلا سنگٹھن بھی یہ مدعا اٹھانے سے بچتے ہیں، لیکن جن وادی مہیلا سمیتی اس کے خلاف سگنیچر کیمپین چلا چکی ہے.
इस दौरान उनके सामने हलाला के कई दर्दनाक मामले आए। कानपुर में एक हादसा हो चुका है कि एक मर्द ने अपनी औरत को तलाक दी, फिर वो उसके साथ रहना वो चाहता था, फिर उसकी दूसरी जगह शादी हुई, फिर वो जो दूसरा आदमी था वो उसको तलाक नहीं दे रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से बड़ी मिन्नत समाजत करके उसकी तलाक हुई, और उसके बाद जो उसका पहला वाला शौहर था उसने कहा नहीं भैया अब तो तुम दूसरे के यहाँ रहे आइयो, हम तुमको नहीं रखेंगे। औरत के साथ हो रहे इस बर्ताव की जड़ में 3 तलाक की बुराई है। मर्द अक्सर गुस्से में आके 3 बार तलाक कह के उसे तलाक दे देते हैं, बाद में पछताते हैं और फिर उसे बीवी बना के रखना चाहते हैं। अगर तलाक इतना आसान ना हो तो औरत इससे बच सकती है। दरअसल शिया मुसलमानों में 3 तलाक नहीं है, इसलिए वहां ऐसे मामले अक्सर कम होते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम बहसों के बावजूद 3 तलाक पे रोक लगाने को तैयार नहीं है। हालांकि कई मुस्लिम देशों में 3 तलाक नहीं है। मोहम्मदन लॉ के स्कॉलर मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब बहिश्ती जेवर के मुताबिक चाकू की नोक पे किसी ने तलाक दिलाया तो तलाक हो जाएगा, नशे में या सपने में तलाक दिया तो भी तलाक हो जाएगा, यही नहीं नौकर से बीवी को तलाक कहलाया तो भी तलाक हो जाएगा। इसके नतीजे में मुसलमानों के पर्सनल लॉ से जुड़े झगड़े निपटाने वाली शरई अदालतों में तलाक के मुकदमों की भीड़ है। फिरंगी महल की शरई अदालत में हर साल करीब 2500 मुकदमे तलाक के आते हैं। उसमें अराउंड 70% केसेस जो हैं वो तलाक से रिलेटेड होते हैं, और उन तलाक से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसमें आप कह सकते हैं कि अराउंड 60% केसेस जो हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें कि मर्द ने गुस्से में आकर के अपनी बीवी को तलाक दे दी। कैफी आजमी की एक मशहूर नज्म है औरत। लिखते हैं कि कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी है बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं,